اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان کو توجہ دلائی جاتی تھی کہ آپ کی یہ فلاں بات صحیح نہیں ہے تو فوراً وہ حضرات رجوع کیا کرتے تھے، فوراً اپنی غلطی تسلیم کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی، اور پھر کبھی اس بات کو دہرایا بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن ایک طرف مولانا سعد صاحب ہیں، مولانا سعد صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کے اندر اس طرح کی باتیں جو غلو پر مبنی ہوتی ہیں کہہ دیتے ہیں، علماء توجہ دلاتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم بتاتے ہیں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے تو ان کے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر دوبارہ سے انہی باتوں کو دہرا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھوپال کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوا تھا بھوپال میں، اس اجتماع کے اندر انہوں نے اسی طرح کی غلو پر مبنی باتیں کی تھی۔ اب ممبئی کے اندر جو اجتماع ہوا اس اجتماع کے اندر بھی انہی باتوں کو دہرا دیا ہے، اور بالکل ایسی باتیں جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں، قرآن کے خلاف بھی ہیں، احادیث مبارک ہر کوئی آدمی آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ وہاں قرآن کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ میں تو قسم کھاتے ہیں کہ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کے خلاف بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ میری بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف بھی ہے، حدیث کے خلاف بھی ہے۔ اگر مولانا یہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کی تکمیل کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی، ایک ذریعہ یہ بھی ہے، تو کوئی بات قابل اعتراض نہ ہوتی، کوئی اعتراض نہ کر رہا ہوتا، کسی عالم دین کی طرف سے کوئی بات نہ آ رہی ہوتی، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ دیکھیں قسم کھا لی گئی ہے، عجیب بات ہے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ 3 لائنوں میں 3 مرتبہ قسم کھا لی گئی ہے، نہ جانے کیوں اتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے، ساری چیزوں کا انکار کر دیا ہے۔ نہ تہجد، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ روزہ، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے، ان سے تکمیل ہی نہیں ہوتی ایمان کی۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا سعد صاحب جو تھے وہ گشت کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے توجہ دلائی تھی ان کو کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور لکھا تھا حضرت نے جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جب ان دونوں فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ 2 فریضہ ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے گشت کا لفظ چھوڑ دیا ہے، اب جو ہے دعوت کو ذکر کرنے لگے ہیں کہ صرف ایک ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل کا، وہ دعوت ہے۔ لیکن دیکھیں آپ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کیا لکھا گیا ہے، اسی طرح کا ایک سوال کسی صاحب نے پوچھ رکھا ہے، یہ سوال کیا گیا، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو باتیں ہیں وہاں کی عوام تو بیچاری یہ سمجھ رہی ہوتی ہے نا کہ بھئی اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، ان میں کیا خرابی ہے؟ حالانکہ یہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور پتہ نہیں کیوں وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کا اتنا اچھا کام ہے لوگوں کی اصلاح کا کام، آپ اگر دائرے میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دیں گے تو تمام علماء آپ کی تعریف کریں گے،
قدم قدم پر آپ کی تعریف کی جائے گی. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کا مذاق بنانا شروع کر دیں گے اور جو آپ کی سمجھ میں آئے گا اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ قرآن و سنت ہے، آپ کی سمجھ کا نام تو قرآن و سنت نہیں ہے نا. پوری امت مسلمہ کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ لیبل لگا دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن و سنت ہے، تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر تو وہی ہوگا جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا گیا ہے کہ ان ایسے آدمی کے بیانات سننا درست نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیوں یہ مولانا کی باتیں کاش مولانا اگر یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں تو تمام حضرات جو ہیں تبلیغ جماعت کی تعریف بھی کریں، حوصلہ افزائی بھی کریں، سب کچھ ہو، لیکن سنتے نہیں ہیں. جو من میں آتا ہے وہی باتیں بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ فتویٰ دیکھیں اور دیکھیے گا کہ یہ باتیں قرآن کے خلاف بھی ہیں، حدیث کے خلاف بھی ہیں. انشاءاللہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک جماعت کے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سارا دن قرآن پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، جو بھی عمل کرے، اس کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں بڑھے گا جب تک کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے یا کسی کو دعوت نہ دے. کیا یہ درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب کی درخواست ہے. جواب میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس سے ایمانی کیفیت بڑھتی ہے. کوئی بھی نیک کام کیا جائے، وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ نہیں، کسی سے جو ہے ایمان کامل نہیں ہوگا. یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اس سے ایمان کیفیت بڑھتی ہے. صرف ایمان کامل نہیں بلکہ بڑھتی ہے. قرآن کی آیت دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. صرف ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. تو قرآن مجید تو یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی اگر اہل ایمان کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے تو ان کا ایمان بڑھے گا. اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے. صاف صاف قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. لہذا یہ کہنا کہ اللہ کی بڑائی بیان کے بغیر اور دعوت دیے بغیر ایمان نہیں بڑھتا درست نہیں ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور مخلوق کو اس کی طرف بلانا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس عمل کا دوسرے اعمال سے تقابل کرتے ہوئے ایمان کے بڑھنے کو صرف ایک عمل میں منحصر سمجھنا ناواقفیت کی بات ہے، جہالت کی بات جو ہے کہنا چاہیے. تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ. ایسے ہی حدیثیں بھی دیکھ لینا آپ، حدیث کے اندر آیا ہے، ترمذی کی روایت ہے اور بھی حدیث کی دوسری کتابیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه. جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مختلف اعمال گنا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان کامل ہو گیا ہے. آج جناب کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے، نعوذ باللہ. کیسے؟ بس کیا کہا جا سکتا ہے، ہدایت کے لیے دعائیں مانگی جا سکتی ہے. ایک حوالہ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے نخبۃ المسائل. یہ کتاب النوازل کا تتمہ ہے اور یہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے. حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور کی دامت برکاتہ عالیہ، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند. اس کی پہلی جلد ہے. یہ حوالہ میں نے اس سے پہلے بھی دکھایا تھا، دوبارہ بھی دیکھ لیجئے. یہاں عنوان ہے دعوت و تبلیغ سے متعلق چند سوالات. پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلے ذیل کے بارے میں. میں دوبارہ اس لیے دکھا رہا ہوں اس کو کہ تاکہ ہمارے مزاج کے اندر اعتدال باقی رہے، ہمیں پتہ رہے کہ کس عمل کی کیا حیثیت ہے اور کس عمل کو کس درجے میں رکھنا چاہیے. تو پوچھا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت میں جانا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. پوری دنیا اس وقت جو 6 صفات کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام رائج ہے پوری دنیا میں، وہ کس درجے کا ہے. نمبر 2، تبلیغ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تبلیغ اور تعلیم میں کیا فرق ہے، اور دونوں میں کون سے زیادہ ضروری ہے. نمبر 3، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر دعوت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. آگے وہی بات، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر دعوت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیا تبلیغ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائے. تو جواب میں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یعنی مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے.
اس آیت کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی امت پر یہ فرض کفایہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر دعوت الی الخیر کا کام جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ کام کس انداز میں اور کس ترتیب پر کیا جائے اس کی شریعت میں کوئی تعین نہیں کی گئی ہے۔ اب تو بعض رات تو یہ کہا کرتے ہیں نا کہ نہیں ایسے ہی کرنا سنت ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے اعتبار سے جس طرح بھی جو دعوتی کام کیا جائے گا وہ آیت کے عموم میں داخل ہوگا اور اس سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس تفصیل سے بات واضح ہو گئی کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے جو دعوتی و اصلاحی کام انجام دیا جا رہا ہے وہ اگرچہ فرض کفایہ کے عموم میں شامل ہے لیکن اس پر منحصر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی فرد یا تنظیم تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر دعوت و اصلاح کا کام کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے فرض کفایہ ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی شریعت و سنت کے مطابق دعوتی و اصلاحی کام کرے گا وہ فرض ادا کرنے والوں میں داخل ہوگا۔ مصطفیٰ فتاوی محمودیہ۔ پھر آگے لکھا گیا ہے، کچھ حوالے دیے گئے ہیں، پھر لکھا گیا ہے دوسرا جو سوال تھا اس کے جواب دیتے ہوئے کہ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا اور تعلیم کا معنی ہے سکھانا، اور امت کے لیے دونوں ضروری ہیں، مگر تعلیم کا درجہ اول ہے کیونکہ پہلے علم صحیح پایا جائے گا تبھی اس کی تبلیغ ہوگی، علم کے بغیر تبلیغ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر تبلیغ جماعت کے مقررہ 6 نمبروں میں علم کا نمبر بھی ضروری طور پر شامل کیا گیا ہے، اور بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آ جائیے وہ جو تیسرا سوال تھا کہ کیا دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، تو لکھا گیا ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے یہ غلو کی بات ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے یہ غلو کی بات ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے تمام ضروری عقائد پر یقین رکھے، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ سبھی فرائض کو بجا لائے اور منکرات سے بچے۔ اس کے لیے کسی خاص جماعت سے وابستہ ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی صحیح عقیدہ رکھے گا اور دین پر عمل کرے گا وہ کامل مومن کہلائے گا۔ جو شخص بھی صحیح عقیدہ رکھے گا اور دین پر عمل کرے گا وہ کامل مومن کہلائے گا۔ یہ حوالے دے رکھے ہیں، اور حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ اور الجواب صحیح حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ۔